اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ خطیب، امیر ریاست، منصف اور زندگی کے ہر پہلو کے لحاظ سے رہنما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی مبارک میں انسان کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کو اس طرح بیان کرتی ہیں: میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے پوچھی کہ اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ میری بکریوں میں اتنی زیادتی ہو گئی کہ وہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی اتنی برکتیں والی بکریاں دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال ہو گئی۔ آپ کو بچے کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ مجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل میں جایا کرتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا بولا کہ اے امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں۔ جس جنگل میں جاتے ہیں وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں کے نیچے خمیر یعنی گوندے ہوئے آٹے کی طرح بالکل نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، اور جنگل کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا اسی طرح 2 سال گزر گئے اور حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو ان کے گھر واپس چھوڑنے کے لیے چلے گئیں۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ سعدیہ کو انعام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا، اور اسی طرح مکہ کے دور میں ایک وبائی پھیل گئی تھی۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر متفق کر لیا کہ وہ حضور کو کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے میں بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد بھر آئی، یعنی ان کا مقصد پورا ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے ان کا گھر پھر سے پہلے جیسا ہو گیا۔ آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لوٹاتے، وہاں اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں، اور بکریوں کو چروانے کے لیے چرگاہ میں لے جانا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ قبیلہ بنو سعد کو پہلا شک و صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو حضرت آمنہ کے پاس لے کر آئیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کی آغوش میں پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہو گئی تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ددیال سے ملانے کے لیے مدینہ چلے گئیں۔ اس سفر میں بی بی ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ بی بی ام ایمن آپ کے والد کی غنیز تھی۔ واپسی پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر تدفین ہوئی۔ آپ کے باپ کا سایہ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا اور اب ماں بھی چلے گئیں۔ حضرت ام ایمن نے آپ کے آنسو پوچھے، آپ کو تسلی دی اور وہاں سے مکہ آ کر آپ کے دادا ابو مطلب کی سپرد کر دیا۔